resistance will be granted amnesty, while members who wish to leave the strip will be granted safe passing to receiving countries. اب بات سنیے گا. اب اگر یہ ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے تو حماس کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو مارا ہے ان سارے کے سارے لوگوں کو عام معافی کا اعلان دے دیا جائے گا. ان کو کہا جائے گا ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, نہ ہم آپ پہ کوئی کیسز ڈالیں گے, نہ ہم آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے. آپ یا تو غزہ کو لیو کر کے کسی اور کنٹری میں جا سکتے ہیں, قطر میں, کویت میں, سعودی عربیہ میں, یا مور امپورٹنٹلی جو ہے آپ غزہ میں رہ سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے دوبارہ اپنے لیے ہتھیار نہیں اٹھانے. آپ کو ساری کی ساری جو ٹنلز ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا, سارے کے سارے اسلحے کو آپ کو دفنانا پڑے گا, یا آپ کو اسرائیل کو یا امریکہ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, اور آپ دوبارہ کبھی بھی فائٹ نہیں کریں گے, اور آپ کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا آپ کو اسرائیل کے ساتھ. یہ ایک اگلی شرط ہے. اب ساتواں پوائنٹ کیا ہے اس پیس ڈیل کا؟ یہ پیس ڈیل کے پوائنٹ اتنے آسان نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ حماس ان سارے پوائنٹس کو جو ہے وہ مان لے گا. اٹس ناٹ ایزی, کیونکہ حماس نے بھی کہہ دیا کہ اگر ہمیں ہمارے ویپنس کو لینے کی کوشش کی گئی تو ہم بھی ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن چلیں میں آپ کو وہ پیس پوائنٹس بتا رہا ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دیے. ساتواں پیس پوائنٹ یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مطابق یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے مطابق, once this agreement is reached, aid will be surged into the strip at rates no lower than benchmark set in January 2025 hostage deal, which includes 600 trucks for aid per day, alongside with the rehabilitation of critical infrastructure and the entry equipment for removing rebels. اب بات یہ ہے اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو مور امپورٹنٹلی کہا جا رہا ہے کہ ایک دم سے ایڈ دینا شروع کی جائے گی. 600 ایڈس کے ٹرکس روز جائیں گے کھانے پینے کے اور ادویات کے, میڈیکل کے, اور ہیلی کاپٹر سے بھی ایڈس گرائی جائے گی. ایک دم سے ایڈ کے دروازے کھل جائیں گے. رفح بارڈر سے ایڈ آئے گی, اسرائیل سے ایڈ آئے گی, میڈیٹرینین سی سے ایڈ آئے گی, جو فلائٹاز ہیں ادھر سے ایڈ آئے گی, اور ہیلی کاپٹرز بھی ایڈ جو ہے وہ ڈالیں گے پورے غزہ کے اوپر, اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی, اور انفراسٹرکچر کو بھی بنایا جائے گا. اچھا اس میں ٹونی بلیئر کا نام بھی آ رہا ہے جو ایکس یو کے پرائم منسٹر ہیں. میں ان پہ بات کرتا ہوں ابھی, لیکن فی الحال میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو غزہ ہے اس کو اس طرح ری بلڈ کرنے کی طرف چیز جائے گی. اب آٹھواں پوائنٹ کیا ہے؟ آٹھواں پوائنٹ یہ کہ ایڈ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ وداؤٹ انفلوئنس فرام آئدر سائڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز اینڈ دا ریڈ کریسنٹ along with other international organizations not associated with the اسرائیلی اور حماس. اب کہا جا رہا ہے کہ جب ایڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوگی تو اس میں حماس اور اسرائیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. یہ ریڈ کریسنٹ کے لوگ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ہلال والی جو جس میں ستارہ ہوتا ہے, چاند ستارہ, وہ والی جو ہے وہ ایک ریڈ کریسنٹ کے نام سے ایک بڑی امپورٹنٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وہ ایڈ دے گی, اور یونائٹڈ نیشنز کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایڈز دیں گے. اس میں حماس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اسرائیل اور حماس اس کے اندر بیچ میں نہیں آئیں گے, یہ دونوں الگ الگ رہیں گے. نووا پوائنٹ یہ ہے, نووا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. نووا پوائنٹ سنیے گا, میں آپ کو ویسٹ بینک سے بھی اسے کنیکشن کرواتا ہوں. نووا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور حماس میں پھر کہتا ہوں اس ڈیل کو ایک دم نہیں مانے گا. میری بات سنیے گا. اب اگلا نووا پوائنٹ کیا؟ نووا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. غزہ ول بی گورنڈ بائی اے ٹیمپریری transitional government of Palestinian technocrats who will be responsible for providing day-to-day services for the people of the strip. This committee will be supervised by a new international body established by the US in consultation with Arab and European partners. It will establish a homework for funding the development of Gaza until the Palestinian Authority has completed its reform program. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, سنیے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نووا پوائنٹ یہ ہے, 9th پوائنٹ, کہ غزہ کے اندر سے جو حماس جو کنٹرول کرتا تھا غزہ کو اتنے عرصے سے, حماس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. پیلسٹینز کے ٹیکنوکریٹس, پیلسٹینز کے وہ ایجوکیٹڈ پیپل جن کی بہت پاور ہے, اور جو محمود عباس صاحب کے بھی قریب ہیں, اور جو یورپین کنٹریز کے بھی قریب ہیں, جو عرب کنٹریز کے بھی قریب ہیں, اور امریکہ کے قریب ہیں, وہ سارے مل کے ایک انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے جو اگلے کچھ مہینوں یا اگلے کچھ سال تک غزہ کے اندر لا اینڈ آرڈر کو دوبارہ سے لے کر آئے گی, انفراسٹرکچرز کو بلڈ کرے گی, اور پھر آہستہ آہستہ جب پراپرلی پیلسٹینینس جو ہے وہ اتھارٹی, پیلسٹینین اتھارٹی جو کہ محمود عباس صاحب جس کو لیڈ کریں ویسٹ بینک میں, وہ دوبارہ سے پورے غزہ اسٹرپ کو اپنے انفلوئنس میں لے لے گی, وہ گورنمنٹ کرے گی. اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی میں بات سمجھانا چاہتا ہوں میپ دکھا کے, آپ لوگوں کو چیز کہانی اصل میں سمجھ آ جائے گی ساری. میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ حماس جو ہے وہ اتنی جلدی ان چیزوں کو نہیں مانے گا, لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں کہ اوکے ہیئر وی گو اگین. اب یہ جو ہے یہ ویسٹ بینک ہے, یہ ویسٹ بینک ہے, یہ جو ہے غزہ ہے. 2005 سے لے کر اب تک, 2005 سے لے کر اب تک جو غزہ کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ کس کی ہے؟ غزہ کے اندر گورنمنٹ ہے حماس کی. 2005 سے لے کر پچھلے تقریباً 20 سال سے 19-20 سال سے حماس جو ہے وہ گورن کر رہا ہے غزہ کو. حماس کے پاس, حماس کے کنٹرول میں کتنے لوگ ہیں؟ غالباً حماس کے کنٹرول میں 2.1 ملین پیلسٹینینز ہیں. 2.1 ملین لوگوں کو پچھلے تقریباً 20 سال سے حماس گورن کر رہا ہے غزہ میں, اس علاقے میں. اوکے,
جبکہ ویسٹ بینک کو کون گورن کر رہا ہے؟ ویسٹ بینک کو گورن کر رہا ہے محمود عباس صاحب، جو پیلسٹینین اتھارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پیلسٹین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حماس یہ کہتا ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی نے جو پیلسٹینینز کا کیس تھا، جو ایک فریڈم فائٹنگ فورس تھی، اس کو بیچ کر اپنے آپ کو ڈس آرم کیا ہے۔ ریممبر دیٹ پیلسٹینین اتھارٹی حماس سے پہلے پیلسٹینین اتھارٹی بھی حماس کی طرح اٹیکس کرتی تھی اسرائیل پہ، لیکن بعد میں اس نے اپنے آپ کو ڈس آرم کر دیا۔ تو حماس یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو پیلسٹینز کا کیس ہی بیچ دیا، آپ لوگوں نے تو کھانے پینے پر اپنے آپ کو فوکس کر لیا، آپ نے پیلسٹین کا کیس بیچا ہے، ویسٹ بینک کو آپ نے بیچا ہے، ہم غزہ کو نہیں بیچنے دیں گے، ہم غزہ کے اندر سے اپنے آپ کو کبھی بھی ڈس آرم نہیں کریں گے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ حماس نے غزہ میں اپنے آپ کو ڈس آرم کر دیا، تو 2-3 سال بعد پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ جس طرح ویسٹ بینک پر جس طرح گورنمنٹ کر رہی ہے، تو پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ غزہ پر بھی گورنمنٹ کرے گی، دونوں علاقوں پہ پیلسٹینین اتھارٹی ہی گورنمنٹ کرے گی۔ اور اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، اور عرب کنٹریز بھی یہ چاہتے ہیں، وہ ایک طرح سے حماس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ سو حماس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مرضی ہو، آپ کو ڈسمینٹل ہونا پڑے گا، اگر آپ ڈسمینٹل نہیں ہوئے تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اسٹرپ پہ بھی آنے والے ٹائم پہ وہ گورنمنٹ کریں گے، اور غزہ اسٹرپ کو بھی وہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ پاورفل ہی از ان دا ریجن۔ تو آنے والے ٹائم پہ یہ چیز ہوگی۔ اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اب بات یہ ہے، اور سنیے گا، اب امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ اس چیز سے خوش ہے، محمود عباس صاحب خوش ہیں، حماس اس چیز سے خوش نہیں ہے کہ حماس کو ڈس آرم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس پوائنٹ کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اب 10th پوائنٹ کیا ہے، یاد رکھیے گا، جو 10th پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 10th پوائنٹ یہ ہے کہ این اکنامک پلان ول بی کریٹڈ ٹو ری بلڈ غزہ تھرو دا convergence of experts with experiences in constructing modern Middle East cities and through the considerations of existing plans aimed at attracting investments and creating jobs۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جب یہ سارے معاملے ہو جائیں گے تو 10واں پوائنٹ یہ ہے پیس پلان کا کہ بہت سارے ایکسپرٹس کو دنیا سے بلایا جائے گا، ٹونی بلیئر کو بلایا جائے گا، عرب کنٹریز سے لوگوں کو بلایا جائے گا، جو کیا کریں گے، جو غزہ کو دوبارہ سے ری بلڈ کریں گے، اور غزہ کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگز بنائی جائیں گی، غزہ کو ایک ماڈرن سٹی بنایا جائے گا، جس طرح باقی مڈل ایسٹ کے سٹیز ماڈرن سٹیز ہیں، غزہ کے اندر جابس کریٹ ہوں گی۔ لیکن اگر حماس خود کو ڈسمینٹل نہیں کرے گا تو یہ بڑا پرابلمٹک چیز ہو جائے گی، یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اب 12واں پوائنٹ یہ ہے، بڑا امپورٹنٹ، 12واں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ نو ون ول بی فورس ٹو لیو غزہ بٹ دوز ہو چوز ٹو لیو ول بی الاؤڈ ٹو ریٹرن۔ مور اوور غزہ ول بی encouraged the people in Gaza will be encouraged to remain in the strip and offered an opportunity to build a better future there۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو غزہ ہے، غزہ کو کبھی بھی جو ہے مور امپورٹنٹلی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جو لوگ ہیں 2.1 ملین لوگ، 21 لاکھ لوگ، جن کو اس ٹائم اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ آپ کو ڈسپلیس ہونا پڑے گا، آپ ایویکویٹ کریں، کوئی بھی نہیں کہے گا غزہ کے لوگوں کو، اگر یہ پیس ڈیل ہو جاتی کہ آپ کو ایویکویٹ کرنا پڑے گا۔ مور امپورٹنٹلی جو لوگ غزہ سے نکل کر کسی اور کنٹری میں بیٹر اپرچونٹی کے لیے جاتے ہیں، جس طرح عام لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں کسی اور ملک میں، تو وہ جا سکتے ہیں اور وہ واپس بھی آ سکتے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ غزہ کو چھوڑیں، بلکہ ان کو کہا جائے گا آپ غزہ میں ہی رہیں تاکہ بیٹر فیوچر آپ کے لیے بنایا جائے۔ اب 13 پوائنٹ کیا ہے وہ یاد رکھیے گا، 13 پوائنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور حماس اس چیز سے خوش نہیں ہے۔ آئی ایم اگین سیئنگ حماس اس چیز سے خوش نہیں ہے، غور سے دیکھیے گا، وہ میں بتاتا ہوں۔ اب بات اس ٹائم یہ ہے، حماس ول 13واں پوائنٹ 13 پوائنٹ یہ ہے کہ حماس ول بی ہیو نو رول ان دا غزہ governance whatsoever in the future. There will be a commitment to destroy and stop building any offensive military infrastructure including tunnels. Gaza new leaders will commit to peaceful coexistence with its neighbors. اب کہا جا رہا ہے کہ غزہ جو ہے وہ اپنا ایک پولیٹیکل ونگ بنائے گا، ملٹری اپنی ساری ملٹری اپنے ویپنس کو ڈسمینٹل کر دے گا اور کو ایگزسٹنس کرے گا کس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ۔ اب میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹلی یہ ایک ریپلیکا ہو رہا ہے، پیلسٹینین اتھارٹی بھی پہلے ایسے ہی، اس نے بھی اپنے آپ کو ایسے ہی ڈسمینٹل کیا تھا، اپنے ہتھیار اس طرح ہی ڈالے تھے آج سے 15-20 سال پہلے، اور ایک بہت بڑا ایکارڈ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آئی تھنک اٹ واز کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ یا اوسلو ایکارڈ ان 1994۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، ایک بڑی امپورٹنٹ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔